السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ جی ہاں دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک بھائی کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ایک بہن کے بھی سوالوں کی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت استغفار ہم کون سا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے آسان بھی ہو اور اس کے فائدے ہمیں جلد سے جلد مل سکیں۔ اور ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ 21 سجدوں کی ایک نماز ہوتی ہے، 21 سجدے کس طرح کیے جاتے ہیں، اس کا کیا پورا طریقہ ہے، آپ براہ کرم ہمیں یہ بتائیں، کیا 21 سجدوں کی کوئی نماز ہے یا اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی دو باتوں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت مختصر سی ویڈیو ہے، لہذا آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو محترم عزیز دوستو، اس بھائی نے یہ سوال کیا کہ حضرت استغفار ہمیں کون سا کرنا چاہیے اور جو بہت مختصر ہو اور بہت آسان ہو اور ہمیں فائدہ بھی جلد سے جلد نظر آئے۔ تو میرا عزیز دوستو، استغفار آپ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں، صرف آپ چاہیں تو استغفر اللہ اتنا کلمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا استغفار ہو جائے گا اور ہے ہی یہ استغفار۔ اور ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ استغفر اللہ کے کیا معنی ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو معنی دوستو یہ ہیں کہ استغفر اللہ کے معنی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس رب سے، توبہ کرتا ہوں اس رب سے، اتنا اس کا معنی ہے۔ یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اس کا پورا معنی کیا جائے تو اس کا پورا معنی یہ ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں توبہ کرتا ہوں اس رب سے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ استغفار کا معنی ہے۔ اور اگر خالی استغفر اللہ کا معنی لیا جائے تو یہ ہوگا کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے۔ تو میرے بھائی کا یہ سوال تھا کہ استغفار ہمیں کون سا کرنا چاہیے، تو آپ استغفر اللہ کر سکتے ہیں یا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ کون سے وقت میں کریں گے؟ جس وقت آپ خالی ہوں، اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہی کرنا ہے، باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر کے ہی کرنا ہے، یا کنڈولی وغیرہ بنا کر کے، گول گھیرا بنا کر کے اس میں بیٹھ کر کے آپ کو استغفار کرنا ہے، ایسا کوئی بھی جو ہے اس میں قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے، آپ چاہیں تو کسی بھی حالت میں رہتے ہوئے، بشرطے کہ آپ ناپاک نہ ہو، ناپاک نہ ہو، بے وضو ہوں تو چل جائے گا لیکن ناپاک نہ ہو۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، آپ کسی بھی حالت میں رہ کر کے سوائے ناپاکی کی حالت میں استغفار نہ کریں، باقی آپ اپنے کام کاج میں رہ کر کے نمازوں کی پابندی کے بعد میں نمازوں کی پابندی بھی کریں اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، وہ آپ پر ضرور رحم کرے گا اور ضرور آپ کی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بہن کا میرا یہ سوال تھا کہ حضرت یہ بتائیے 21 سجدوں کی نماز ہوتی ہے، کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری بہن، اس 21 سجدوں کی نماز کے بارے میں نے سنا تو ہے، لیکن میں اس کی تحقیق کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعی میں کوئی نماز ہے بھی یا کہ خود کی گڑی ہوئی نماز ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کا شریعت مطہرہ میں کوئی حقیقت نہیں ملتی، کوئی ثبوت نہیں ملتا، لوگوں نے خود اپنے اعتبار سے ان کو گڑھ لیا ہے اور وہ ان کو کرنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ جیسے مثلا میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ شب برات کے دن کے 8 رکعت نفل نماز کی نیت باندھنی چاہیے، اور 8 رکعت میں اس طرح یہ والی آیات، اس طرح یہ والی آیت الکرسی اتنی مرتبہ، سورہ یاسین اتنی مرتبہ، تو یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدعت ہے۔ لہذا میں 21 سجدوں کی نماز کے بارے میں پہلے تحقیق کر لوں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہوگی تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور اگر یہ صحیح ہے، ثبوت کے ساتھ میں ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کی جانکاری اور اس کے بارے میں پورا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور کثرت سے استغفار کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔